قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خالق کائنات کے کلام کے ساتھ آج کی محفل کا آغاز کرنے کے بعد مختصر سے وقت کے لیے نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم جناب رضوان ساجد صاحب تشریف لاتے ہیں۔ محترم جناب رضوان ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند جملے آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں پیش کروں گا کہ سارے لفظ نے لوگو شان والے، سارے لفظ نے لوگو شان والے، اللہ بات جیماں دا مل کوئی نہیں، تے جڑیاں نام حضور نو لگ دیاں نے انہاں سونیاں میماں دا مل کوئی نہیں، تے جڑی دیندی حضور نو لوریاں رہی اس کرماں والی شیماں دا مل کوئی نہیں، تے جدی گودی حضور نے دودھ پیتا اس دائی حلیمہ دا مل کوئی نہیں۔ ٹھوس پنجابی اندر کہنا چاہنا کہ باغے وچ پھول کوئی نہیں، باغے وچ پھول کوئی نہیں، حلیمہ تا حلیمہ رہ گئی او دی ڈاچی دا بھی مل کوئی نہیں، حلیمہ تا حلیمہ رہ گئی او دی ڈاچی دا بھی مل کوئی نہیں۔ پھر میں پیار تے محبت نہ کہنا چاہنا کہ آکھے حلیمہ ہویا کمالے، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، کہ حسدات ہندی سجری سویرے، حسدات ہندی سجری سویرے، اتھو جگ چومیندا جتھے رکھ دا پیرے، جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، کہ اس وچ تے سکھیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکھیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی، جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، کہ پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، میرے لال اگے تہاڈے لال کی نے، جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جڑا سب
تو سونا اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں او جڑا جگ تو سونا اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں کہ سکھ دین مینوں اللہ ملایا ہے سکھ دین مینوں اللہ ملایا ہے سکھ دین مینوں اللہ ملایا ہے انہوں لکھ لکھ سلاما جسمان جایا ہے جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں جڑا جگ تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آکھے حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملے علالے جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں السلام علیکم۔ بڑے ہی آسان انداز سے ہمارے دلوں میں جذبہ حب مصطفیٰ اجاگر فرما رہے تھے محترم جناب رضوان ساجد صاحب۔ اما بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں متکلم اسلام خطیب اسلام محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو۔ ہم سے محب گفتگو ہوتے ہیں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، انسان پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن جسے انسان ہوتے ہوئے ایمان کی دولت مل جائے دنیا میں اس انسان کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی مد مقابل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رب انسانیت کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت الحاد، لادینیت اور سیکولرزم کی جو ہوا چلی ہے اس میں آہستہ آہستہ ذہن سازی کرتے کرتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ دنیا یہ سمجھنے لگی ہے کہ بس اچھا انسان ہونا چاہیے، انسانیت کی درد تڑپ اور جذبہ اس کے ساتھ آپ کو جینا چاہیے، دین آپ کا کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ اس سوچ نے اور اس فکر نے
ہماری نئی نسل کو تقریباً اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہمیں آج کی اس ملاقات میں ایک درد کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ اس پہلو کو سمجھنا بھی ہے اور قوم کو سمجھانا بھی ہے۔ آپ احباب کا جہاں جہاں وجود ہے، اپنے وجود کے ہونے کا احساس پیدا کیجیے، محسوس کروائیے اور اس جذبے کو لے کے آگے بڑھیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ دنیا میں ہر انسان ٹیچر ہوتا ہے، بھلے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، وہ کچھ سیکھتا بھی ہے طالب علم ہونے کے ناطے اور بہت کچھ لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے اپنے میدان میں رہ کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خود مومن بن کے اور دوسروں کو ایمان کی دعوت دے۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ ہمیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، دوسروں کے لیے رہنمائی کے لیے، الدین النصیحہ، نصیحت اور خیر خواہی کے لیے، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پہ ہے۔ تو دنیا اس وقت جو کہہ رہی ہے کہ جناب ایمان، عقیدہ، توحید، سنت، وحی اور قرآن، اس کی کوئی ضرورت نہیں، پرانے دور کی پرانی باتیں ہیں۔ نیا وقت ہے، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نئے لوگ ہیں، نئی ڈیمانڈز ہیں، نئے تقاضے ہیں، لہٰذا وہ کیا جائے جو اس وقت سائنس کر رہی ہے اور وہ کیا جائے جو ٹیکنالوجی کر رہی ہے۔ پرسوں ایک ملاقات میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے اس کا دوست ملنے کے لیے آیا تو پوچھا کہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا حفظ کر رہا ہے۔ کہنے لگا یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا بچے کو، اور اس کی عمر کو ضائع کر رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ اسکول کالج میں یا سائنس یا دیگر علوم میں وہ کہاں تک آگے بڑھا ہے، اس کی فکر کرو۔ مادیت نے، پیسے کی بھاگ دوڑ نے اور اس سوچ نے تین چیزیں ہم سے چھین لی ہیں، ایک ایمانیات، دوسری عبادات، اور تیسرا ہمارا خاندانی نظام اور سسٹم آہستہ آہستہ ہم سے سلپ ہوتا جا رہا ہے۔ ان تینوں پہ آج ہماری گفتگو کا فوکس ہوگا، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی کمی بیشیوں کو محسوس کریں اور اس میں جو اپنا کردار ہے وہ نبھائیں۔ ایمان کی دولت، اسے اس زاویے سے اور اس اینگل سے بھی سمجھی گئی کہ اگر کوئی شخص پرائیویٹ کسی ادارے میں جاتا ہے، محنت کرتا ہے، 12 14 گھنٹے ٹائم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ فوائد، وہ بینیفٹس یا وہ پینشن اسے میسر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی تھرو پراپر چینل حکومتی حوالوں سے کسی حکومتی ادارے میں ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بھی جو اس کے معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن اگر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کو اس کے بعد بہت کچھ دیا جاتا ہے پینشن کے طور پہ۔ دنیا میں انسان جتنا مرضی اچھا ہو، دن رات محنت کرے، لگاتار کرے، 24 گھنٹے انسانی خدمت میں لگا دے، نیکی اور بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی کرتا پھرے، اگر ایمان کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہے اور اس کی اساس میں، بنیاد میں یہ چیز نہیں ہے، تو زندگی میں اسے جو مفاد مل گئے، لوگوں نے سخی کہہ دیا، اچھا کہہ دیا، مرنے کے بعد اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اور میرے پاس ایمان کی دولت ہوئی اور ایمان کی حالت میں ہمارے بچے ہماری زندگی میں فوت ہو گئے تو اللہ اسے بونس بنا دیں گے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیں گے،
سلفی بنا دیں گے اور اجر اور ثواب کا باعث بنا دیں گے، اور اس کو ایسی اتھارٹی دیں گے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے رب سے مچل کے ضد کر کے جنت میں جانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے اور اللہ اس کا مطالبہ پورا کرے۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ شکر کریں کہ 7.5 ارب لوگوں میں سے اس وقت 1.5 ارب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، باقی لوگ محروم ہیں۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو خود شکر کریں، اس پہ قائم رہنے اور استقامت کی دعا کریں، اور موت آئے تو اسی پہ آئے، اور دوسرے لوگوں کو اس کی طرف بلائیے اور دعوت دیجیے اگر انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے ایک نوجوان کو کہا تھا، ہمارے علاقے کا تھا، کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہندو تھا، مڑیچا تھا۔ اس کا جواب یہ تھا، اب کلمہ پڑھتے کیا کرنا ہے؟ تو سا مسلمان تھی تے کوڑ ڈٹ مرے دے وے سموئے مرے دے ودوں کیا فرق رہ گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں، برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں، دوسری طرف بھی ہیں، لیکن اگر ایمان کی دولت ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تب سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح معنوں میں حج کر لے، اللہ تب سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کفر میں ہے، اسلام میں آ جائے، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن اگر ایمان خالص ساتھ ہوا تو اللہ اس کلمے اور ایمان کی برکت سے زندگی کے کیے ہوئے سارے گناہ جو میزان میں ڈلے ہیں، نیکی کوئی نہیں اور پلڑا جھکا ہوا ہے، ایک کارڈ کے اوپر صرف کلمہ لکھا ہوا اور خلوص دل سے زندگی میں کبھی اس نے پڑھا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، مالک نیکی کا پلڑا جھکا دیں گے، بھلے وہ ایک چھوٹا سا کارڈ کیوں نہیں۔ ایمان کی اتنی ویلیو ہے، اتنا وزن ہے اس کا۔ ایک اور مثال سے بھی سمجھیے، ایک بچہ کسی ادارے میں داخلہ لے لیتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے، اس کو ڈگری ملتی ہے، سرٹیفکیٹس ملتے ہیں۔ دوسرا بچہ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے، اپنے بھائی کا وہی نصاب پڑھتا ہے۔ ایک بیٹی جو ریگولر ایڈمیشن لے چکی ہے اور داخلہ لے چکی ہے، اس کو جو جو چیزیں ملی ہیں، دوسری گھر میں رہ کے اس سے زیادہ محنت کرتی ہے، پڑھتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ادارہ یا کوئی ادارہ اٹھ کر کے اس کی اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ یہ بہت پڑھی ہوئی؟ نہیں، کیونکہ اس نے جو دنیا کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ تھا اس کے مطابق اپنا تعلیمی سفر طے نہیں کیا۔ اسی طرح ایک کافر، ایک مشرک، ایک بدھ مت، ایک ہندو، دیگر ازم ان سے جڑا ہوا آدمی ہم سے ڈبل ٹرپل محنت کر لے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اسے وہ عزت، وہ آبرو، وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ اللہ کے ہاں اس کی رضا حاصل ہونے والی نہیں ہے جب تک وہ بیس کو، اساس کو، ایمانیات کو نہیں بناتا۔ اس لیے آپ اور میں جو لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہم باہر بھی نکلتے ہیں، ہم سب کا ایک دائرہ ہے، دوستانہ اور یارانہ ہے، ہماری مجلس ہوتی ہے، ہمارے بے شمار لوگ ہم ماکل، ہم مشرب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈھونڈنا کہ کس کے پاس، کس کے گھر، کس کے قریب ایسا آدمی ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، اس کو دعوت دینا اور اپنی ایمانیات کی جڑوں کو مضبوط کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسروں کو دعوت دینا اور خود اللہ کا شکر بھی کرنا اور استقامت اختیار کرنا، اور اگر ایمانیات کے منافی زندگی میں کوئی عمل ہو تو خود کو اس سے روکنا، یہ اصل تبدیلی ہے۔ اس کی ہم نے 2-4 مثالیں لینی ہیں۔ ایمانیات میں سب سے پہلی چیز کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ یقین کریں دنیا میں اس سے خوبصورت زبان پہ کوئی چیز جاری ہوئی ہو کوئی نہیں۔
अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। कायनात में सबसे हसीन तज़किरा अगर इंसान ने अपनी जुबान से कभी बयान किया है और जारी किया है तो वो ये जुमला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माना क्या है कि कायनात के अंदर जितने मसाइल बन सकते हैं, मुश्किलें हो सकती हैं, मेरी जिंदगी में आने वाली जितनी तकलीफात हैं, तकालीफ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नवाजिल हैं, हवादिसात हैं, उन सब से मुझे निजात दिलाने वाला अकेला अल्लाह है, अकेला अल्लाह है। भाइयों, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, आपको पता है कि मुश्किलों में कहाँ जाते हैं। हर बंदे ने अपना इला बनाया हुआ है। हमारे मशरक में हमारे हमसाए के 33 करोड़ मुश्किल कुशा हैं, 33 करोड़, और वो उस पर मुतमिन है जो उसने अपना मान लिया है। जो लोग कुवैत में, अरब रियासतों में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ आमिल लोग, मजदूर लोग जो इंडिया से आए हुए हैं, अपने कमरों में एक कार्नर में अपने ही हाथों से बनाया हुआ एक छोटा सा बढ़ावा, जिसे वो अपना मुश्किल कुशा, अपना हाजत रवा, अपना रब, अपना गॉड और अपना राम या अपना विश्व या अपना जो भी है वो मानते हैं, उसको रख के उसके चरणों में तेल डाल के आग लगा के उसकी डेली पूजा पाठ करते हैं। उन्हें यकीन है कि जो भी मुश्किल पड़ेगी यही मुश्किल कुशाई करेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, मुसलमान हैं। हमारा मुश्किल कुशा कायनात में सबसे बड़ा है और उसका वसफ ये है अल्लाहु अकबर। सिफात में से एक सिर्फ अल्लाहु अकबर किबरियाई की है। लिहाजा आप और मैं मसलकों की छाप को 2 मिनट साइड पे रखें। ईमान की अल्लाह ने दौलत दे दी है, कलमा नसीब कर दिया है, तो इसके तकाजों में से पहला तकाजा, दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसे मुश्किल ना आती हो, प्रॉब्लम ना बनती हो, दुख ना आता हो, तो दुख की घड़ियों में सबसे पहला काम ये करें कि मुश्किल को मुखातब होके कहें कि मुश्किल तू बड़ी नहीं है, मेरा रब मुश्किलें टालने वाला सबसे बड़ा है। और जब मुश्किल पंजे गाड़े, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, डगमगाए नहीं, घबराए नहीं, परेशान ना हो, नफ्सियाती तौर पे खुद को मत गिरने दे, हौसले सब्र से, इस्तिकामत से अल्लाह की मदद नाजिल होती है। वस्सलाह, और अल्लाह के घर में चले जाएं, जिसने मदद करनी है उसके घर चले जाएं। ये बड़ा अहम नुक्ता है दुनिया का। तो हमारे यहाँ जब कोई मुश्किल आती है तो हम क्या कहते हैं? आपने मारूफ ज़माना जुमला जो फैसलाबाद के हर मोहल्ले में तकरीबन लिखा जाता है कि हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते सहबन चल। अब देखा देखी लोगों ने अपने अपने जहाँ जहाँ राबते हैं, जिन जिन गद्दियों को यकीन के साथ जानते हैं, जुमला लिखा होता है। पिछले दिनों एक इलाके से गुजर रहा था तो वहाँ सहबन से हट कर के सिर्फ लफ्ज़ बदला था, बाकी जुमला वही था। हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार अजमेरे चल। हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार भाटी चल। इंसान को लिखने से कोई नहीं रोकेगा। मैं इस बात को, हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि जो कलमा पढ़ने के बाद या कलमा पढ़ने से पहले मन में बैठ गया है, जो गिरा लग गई है, वहाँ आके एक दफ़ा झटका लगना है, बंदे ने रुकना है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, ईमान की दौलत, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु की सीरत से ज़रा जोड़ के पढ़िए। दुनिया में जितनी मुश्किलें महबूब पे आई हैं, किसी इंसान पे नहीं आई। अगर मैं आज का टॉपिक सिर्फ यही रख लूँ कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुश्किलों से कितनी भरी हुई है, शहरी तलक हम बोलते जाएं और लगातार आपकी सीरत को तोलते जाएं और सिर्फ दुख फरोलते जाएं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी दुखी इंसानियत, इतना दुखों से भरा हुआ किरदार, चारों तरफ जो है वो तकालीफ की भरमार, मगर हौसला और इस्तिकामत कितनी है। पूरी जिंदगी के ऊपर एक जुमला बोला है। जैसे अखलाक की बात आई
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے کسی نے آپ کی سیرت کو کوزے میں بند نہیں کیا. اور وہ جملہ کان خلقہ القرآن. قرآن مجید کو الحمد سے شروع کریں والناس تک جائیں، ایک ایک لفظ جو بولتا ہے محبوب اسے تول کے دکھا گئے ہیں، وہ کر کے دکھا گئے ہیں. لیکن آپ کی مشکلوں میں زندگی کی کیفیت اور طریقت، انداز، اسوہ و قدوہ کیا تھا؟ جملہ سنیے، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. محبوب پہ جب بھی کوئی مشکل آئی، تکلیف آئی، دکھ کی گھڑی آئی، کوئی آزمائش آئی، فزع الی الصلاۃ، محبوب فوراً اللہ کے گھر میں آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، رب کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آ جاؤ، مشکلوں جو کرنا ہے کر لو، میرا بچانے والا سب سے بڑا ہے. تو خوبصورت ترجمہ کیا کسی نے کہ محبوب کی سیرت تو یہ کہتی ہے کہ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل. کرنا تو یہ چاہیے تھا، بس اتنی سی چینج ہے. کائنات میں مسجد سے بڑھ کے افضل کوئی نہیں جگہ. خیر و بقاء الارض، سب سے اچھی جگہ اللہ کی زمین مسجد ہے. آپ کے قریب گلی میں، گھر میں جو بھی مسجد ہے، آپ پہ جو بھی مشکل آئے اس گھر میں چلے جائیں. کوئی ٹائم ہو، کوئی وقت ہو، آپ پہ رکاوٹ نہیں ہے. صبر اور استقامت دکھائیے اور رب سے کہیے کہ اللہ میں تیرا نام لے کے کہہ آیا ہوں مشکلوں کو کہ میرا رب بہت بڑا ہے. ہمارے نا ایک پھڈا ہو گیا کافی بڑا. تو ایک نوجوان نے نا جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں کہہ دیا کہ یارو تم کیوں لڑ رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہ ہمارا باس ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں. کہندے بھی کوئی گل ہے تسی آکھیا ہی نہیں ہونا. کہندے جی بہت کیا اپلیکیشناں دیتی ہیں. کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ کیسے کہنا ہے، جاؤ میرے اوپر چھوڑو، پیچھے ہٹ جائیں، بیٹھ جائیں، جلوس کو ختم کریں، احتجاج ختم کریں. تمہارا کام نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے بڑا ہے وہ سنے نا؟ سنتا ہے. اندر جا کے نا اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا، باس کے پاؤں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا جی تواڈے بھی ہفتے ایک وڈی ساری پھڑ مار آیا تے گل کر آیا دوستاں نوں کہ یارو مینوں تسی تھوڑا جہا ٹائم دو، باس سن دے نے، تے جے تسی نہیں سی کرنا کام تے مہربانی کر دو. باہر مشکلوں کو کہہ کے آئے ہو، اللہ کے گھر میں آ گئے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے رب سے جو ہے تعلق جوڑ لیا ہے. باہر نکلنے سے پہلے رب آپ کی مشکل حل نہ کرے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے ایمان کی بنیاد پہ، یقین کی بنیاد پہ. انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ وتیرہ اور رویہ اور معاملہ رکھتا ہوں. ہمارا رب کے بارے میں گمان ہی کچا ہے اور ڈھیلا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا کریکٹر ڈھیلا ہے، اور جب کریکٹر ڈھیلا ہے تو پھر رب کے گھر کی بجائے ہم نے جگہ جگہ پہ جا کے ذلت و رسوائی اٹھائی ہے. ہمیں سکون نہیں ملا، عزت نہیں ملی، احترام نہیں ملا. دوسری گزارش، ایمانیات کے بعد جس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس سے ہمارا تعلق توڑا جا رہا ہے وہ ہے عبادات. عبادات کے اندر مجھے صرف 2 مثالیں دینی ہیں. ہمارا پوری دنیا میں جو اس وقت کردار ہے اور جو چھاپ ہے اور کفر اس سے خبر آ رہا ہے، اس کی ایک مثال ہماری اذان ہے، دوسری نماز ہے اور تیسرا حج. دیکھنے میں آپ کی اور میری نظر میں معمولی کام ہے. اذان کے اندر بیان کردہ 5 عقیدے پوری دنیا کے مسلمان اس پہ اکٹھے ہیں، سارے مسلک. الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ نہیں، قدر کا پتہ نہیں، لیکن دشمن ہمارے ساتھ انہی بنیادوں پہ لڑ رہا ہے. اذان کا پہلا سنجا عقیدہ، دنیا کی کسی مسلک کی کسی مسجد کے اندر کسی مؤذن کے بول سنیے، 1400 سال ہو گئے
ایک دن میں 30 مرتبہ، ایک دن میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے عقیدہ کبریائی کا اعلان سارے مسلک کرتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ سانجھا نہیں ہے تو مجھے ضرور ایک دفعہ پوری مجلس میں سے کوئی ایک آدھا شخص اپنا اختلافی نوٹ صرف ہاتھ اٹھا کے دے سکتا ہے۔ ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا جملہ، دنیا میں 3064 زبانیں ہونے کے باوجود ایک عربی میڈیم میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے ہر مسلک اندر سے مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، مؤذن اعلان کرتا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب کے اندر فجر سے لے کے اگلی فجر تلک پوری دنیا کا چکر کاٹ کے اذان لوٹتی ہے، تو ہر مومن، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی بیان کر رہی ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ اچھا ہم کتنے لیٹ گئے ہیں، پنجابی چ سیدھی گل ہے، لمے پہ گئے ہیں کفر کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ بیچارہ پریشان ہے، کیوں مار رہا ہے مسلمانوں کو؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں کہہ تو دیتے ہیں کہ سپر پاور جو ہیں ہم نے امریکہ کو مانا ہے یہ وہ، لیکن اندر کھاتے ان سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، اور یہ 24 گھنٹے ہر دن میں 5 مرتبہ پرچار کرتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے، جو کرنا ہے کر لو، سب سے بڑا اللہ ہے۔ مسلمانوں تمہیں تمہارا یہ عقیدہ مبارک ہو، اور یہ فعل، یہ آپ کا عمل مبارک ہو، تمہیں یہ تمہارا اتفاق اور اتحاد مبارک ہو۔ اور پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ چیزیں دن میں 5 مرتبہ کیوں ریپیٹ کی جاتی ہیں بلکہ 10 مرتبہ؟ آپ سوچئے، بندہ صبح بھی چنے کھائے، چلیں دال کی مثال لے لیں، صبح ناشتے میں بھی دال، دوپہر میں بھی دال، رات کو بھی دال، تو اکتا نہیں جاتا؟ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ اذان میں 30 دفعہ اللہ اکبر ڈیلی کہلوانا ہوتا ہے۔ پھر نماز کے اندر ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ہم کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، 6 مرتبہ پہلی رکعت میں، 5 مرتبہ باقی رکعتوں میں، یہ اتنی دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو کہلوایا جاتا ہے، کوئی اہم ترین چیز ہے جو سارے مسلمانوں کو کہنا پڑتا ہے، اور کفر اس کو واچ کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کا کبریائی کا عقیدہ ہے، اور اپنی زندگی میں بھی رب کو بڑا کریں۔ یہ نہیں کہ جب بیٹے کی باری ہوئی اللہ کو چھوٹا کر کے کہیں اور چلے گئے، جب مال دولت کی باری ہوئی پھر رب کو چھوٹا کر دیا کہیں اور چلے گئے، جب دکان کے افتتاح کی باری آئی پھر اللہ کے ساتھ کبریائی کے عقیدے کو بھول گئے، جب دولت مال پیسے کا مسئلہ بنا پھر کسی اور کے در پہ جا کر کے گر گئے۔ نہیں، اس کے در پہ جو سب سے بڑا ہے، آئیے تشریف لائیے، اور آپ اور میں سارے مل کے دن میں 10 مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہ ہمارے جھکنے کے لیے، ہمارے سر کے لیے، جبین سائی کے لیے در صرف اللہ کا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، اسوہ اور قدوہ، انداز اور طریقہ، قیام اور رکوع، سجدے اور تشہد، انگلی ہلانے اٹھانے بٹھانے کا طریقہ، چلنے پھرنے لیٹنے کا طریقہ، دعا پڑھنے پڑھانے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، جتنے بھی کائنات میں خوشی اور غمی کے اسٹائل ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ بہترین انداز اور ادا اور حسن اگر کسی میں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم سارے مسلمان مانتے ہیں اکیلی ہستی محمد ہے کہ جن کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول اور نمائندے ہیں، انہی کی فرنچائز سے ہماری وارنٹی اور گارنٹی کے سلسلے اور خرابیوں کا دور ہونا ضروری ہے، وگرنہ ہمارے ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ عام سا بھی آدمی ہو نا، موبائل خرید لے، ڈبہ پیک لے لے، کمپنی کا ہو، تھوڑی سی پرابلم بن جائے اور اس کی وارنٹی باقی ہو تو کہتا ہے جی اسے اصل جو ہے نا کمپنی کی دکان پہ بھیجیں۔
बड़े बैठे होते हैं लोग कि यार 2 मिनट लगने केड़े ये भी परेशान, नहीं 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 उधर ही भेजें, महीना इंतजार कर लेंगे। अरे अगर कलमा पड़ा है, ईमान सीने में है, तो फिर पूरी दुनिया जो मर्जी करती फिरे, कराती फिरे, बोलती फिरे, दावत देती फिरे, आपका एक ही जवाब होना चाहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये काम मेरे महबूब ने किया है जी, किया है, आंखें बंद करके ले लो। सही हदीस है, सही रिवायत है, सीरत और किरदार ज़बरदस्त है, मिला है, लाजवाब है, लासानी है, दूसरी राय नहीं। अगर महबूब से नहीं मिला, दास्तान जितनी मर्जी अजीम हो, हस्ती जितनी मर्जी अजीम हो, खतीब जितना मर्जी बड़ा हो, अदीब जितना मर्जी कमाल का हो, और दुनिया में ओहदा जितना मर्जी बड़ा रखता हो, मैं क्या करूं, मेरे महबूब का उम्मती है, और उम्मती सारे भी मिल जाएं तो एक पैगंबर के जूते की खाक के बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा अथॉरिटी मोहम्मद रसूल सल्लम की ये अजान में हमने अपने बच्चों को सिखाया है, और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह में भी यही पैगाम है कि कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी वही है जो मोहम्मद रसूल सल्लम ने पढ़ के दिखाई, वैसे कीजिए। अब आइए, मैं एक चीज़ की तरफ लेकर के चला हूँ, थोड़े हैरान होंगे आप। हमें लड़ाने के लिए ना इतने टीके लगाए हैं कुफर ने, इतने इंजेक्शन, कि हमें लगते ही ना हम फौरी तौर पे बाप बेटे से लड़ जाता है, बेटा बाप से लड़ जाता है, भाई भाई से, हम जुल्फ से, रिश्तेदार रिश्तेदारों से, यार यारों से। मसल की बुनियादों के ऊपर जो दीवारें हमने उठाई हैं, अल्लाह ने इबादत में इतनी पावर रखी है जो खालिस इबादत है। जब ऐलान होता है ना कि फ़लाँ जगह उम्रे का टिकट निकलेगा, किसी जगह महफिल होती है, मैंने देखा है सारे ही पहुँच जाते हैं, फिर कोई नहीं देखता कि किस मसलक वालों का, नहीं जी टिकट तो लभदा है ना। और अगर टिकट निकला है तो पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ तो पासपोर्ट बनवाने चले जाते हैं सारे, हर मसलक वाला पासपोर्ट बनवा के, टिकट लेके, वीजा लगवाने के लिए सारे अप्लाई कर देते हैं। और जब ये काम हो जाते हैं, माशाल्लाह हज की तरफ जाने वाला हर बंदा सफ़ेद एहराम लेके पहने हुए, ये नहीं कहता कि फलाने मसलक वाले पाया मैं नहीं पाना, मैं और रंग दा पाऊँ। एक रंग, एक लिबास, एक जेहद, एक रुख, एक जहाज, एक तलबिया, एक लबो लहजा। और मैं नहीं भूल सका अभी तक, कुछ चीज़ें भुलाना भी चाहते हैं तो भूल नहीं सकते। कराची जा रहा था फ़्लाइट पे, तो पीछे कम्मा बैठी ना पढ़ रही है लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, जो हमारा लबोला जाए, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक। मैंने थोड़ा सा मुंह पीछे किया, मैं माँ जी ये की पढ़न रहा, कहते पुत हज ते उमरे ते जान रही तो तलबी पढ़न रही है, तलबी जो बताया गया उसे तलबी पढ़ रही। तो मैंने कहा माँ जी तलबिया तो ऐसे नहीं होता, वो तो होता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहती पुत वो तरने वाला, यानी एक अम्मा को हमने जितना मर्जी जहर डाला, जितना मर्जी मुसलमानों को लड़ाया, जितने मर्जी फिरके बनाए, जितना मर्जी दूसरे के खिलाफ हमने आग के शोले और अलाव खड़े किए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अनपढ़ अम्मा को देहात से उठते हुए भी ये इल्म है कि जो तलबिया उम्रे और हज के लिए है वो वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। इत्तेफाक हो तो ऐसा हो, वही की सरजमीन, वही की तालीम, किताब व सुन्नत, हरमैन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिद्दा उतरे हैं, सारे मक्का की तरफ आ रहे हैं, जे तिक हो गई, सारे गुस्ल कर रहे हैं, सारे वुजू कर रहे हैं, सारे मस्जिद के हराम में दाखिल होते हुए दायां पांव रख रहे हैं, और सारे क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और सभी मताफ में दाखिल होते हुए कंधा नंगा कर रहे हैं मर्द हजरात, और आगाज करते हैं हजरे अस्वद से 3 तरीकों से। अगर तो चूमने का चांस हो तो कमाल है, दुनिया में वाहिद जगह है जिसे एक वक्त में एक ही बंदा चूम सकता है। मैं नहीं अज तक देखा कि पहले शिया चूमन दिया हो तो पीछे देवबंदी खड़ा हो, मैं तो नहीं चूमना। यहाँ तो हम सलाम लेके नहीं ना राजी, अपने मसलक से हाथ बढ़ा के नहीं राजी। 10-10, 20-20 ग्रोह बना रखे हैं, अलामतें और पहचान बना रखी है, अलामतें मिटा के यक लिबास होके, यक रंग होके, लाइनों में लग के, धक्के खा के, हर एक की कोशिश क्या है मुझे भी बारी मिल जाए। किसी ये नहीं वेखना कि पहले भाभी चूमन लिया, पिछू सुनी कहा नहीं यार मेरी तेरी बनती नहीं।
چومنے کے لیے اتفاق ہو تو ایسا ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، کشش ہو تو ایسی ہو. اور لوگوں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اگر اس کی عملی تفسیر ہو تو ایسی ہو. دشمن یہ منظر دیکھ رہا ہے. کون ہے جو ان کو تڑپا دیتا ہے؟ کون ہے جس نے کالے پتھر میں اتنی کشش پیدا کر دی ہے؟ سنت ہے تیرے محبوب کی. اچھا مزے کی بات ہے، موقع نہیں ملا چومنے کا. لائن پہ کھڑے ہو کے نا جس نے زندگی بھر کبھی رفع الیدین نہیں کی ہوتی وہاں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے. کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بیت اللہ درمیان میں ہے اور یہ بائیں سائڈ سے اس کا چکر کاٹ رہا ہے، بیت اللہ کو بائیں طرف کر کے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار اے چکر چشتی سلسلے والے کٹن ڈے نے، آپاں تاں سول وردی ہیں، آپاں الٹا کریے. جب نام ایک نہیں ہے تو کام ایک کیوں؟ اگر کسی اور مسلک والا ادھر کو جا رہا ہے تو میں ادھر کو جاؤں گا. اللہ کی قسم بھول کے کوئی کرے تب بھی اب ممکن نہیں، لوگ کرتے ہی اسی طرح ہیں، یک جہت ایک طرف گھومتے گھماتے. آگے حتیم آیا ہے، بیت اللہ کی جگہ ہے، اصلی بیت اللہ کوئی بھی اس کے اندر سے نہیں ہوتا، سارے اوپر سے جا رہے ہیں. رکن یمانی آیا ہے، سارے استلام کر رہے ہیں، اور رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تلک سب کی زبان پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اچھا چکر سارے ہی ساتھ نکالتے ہیں، کوئی 6 یا 5 یا 4 یا 3 یا 2 یا 1. یہ نہیں کہتا کہ میں 5 تنیا ہوں، میں 5 چکر لانے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 4 ائمہ کو ماننے والا ہوں، میں نے تو 4 لگانے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ 7 تھوڑی ہیں، میں 11ویں والی ہے سرکار کو ماننے والا ہوں لہٰذا میں نے چکر 11 لگانے ہیں. اور جاؤ قربان جائیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر. پوری امت حج میں کیسے اکٹھی ہوتی ہے، عمرے میں کیسے ایک معاملہ ہوتا ہے، 7 چکر سبھی لگا رہے ہیں. آئی رکعتیں جو پاکستان میں چھوٹی چھوٹی راتوں میں 100 رکعتیں نیت کے کھڑے ہو جاتے ہیں. شب معراج پہ اور شب رات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف ٹائم ایک دفعہ بھی نہیں کیا، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قربان نہ جاؤں، حرمین کی سرزمین پہ کیوں دشمن بن گئی اس کی؟ آج کفر دشمن کیوں بنا ہے؟ اس کی طرف رخ کیوں ہے؟ نگاہیں اور اسلحہ مسلح ادھر کیوں ہے؟ شکوک و شبہات کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کیوں لڑایا جا رہا ہے؟ جتنا مرضی ان کو لڑا دے، ان کو حرمین کی سرزمین اکٹھی کر دیتی ہے، بیت اللہ ایک کر دیتا ہے. اور یہ اسی چکر میں اور دائرے میں بڑی حیران کن بات ہے کہ سارے ہی 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی 100 رکعت نہیں کہ چلیں بیت اللہ افضل ہے یہاں کر لیں. پھر سارے ہی صفا کی طرف چڑھتے ہیں، سب کی زبان پہ ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور سارے ہی وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو محبوب نے دعا پڑھی ہے. سارے نیچے اتر رہے ہیں، سارے مرد دوڑنے والی جگہ پہ دوڑ رہے ہیں، اور مینا پہ چڑھتے وہ مروہ پہ چڑھتے ہوئے سارے ویسے کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ پریشان ہے کہ جب وہاں جا کے نا بڑی بڑی لٹوں والے، لمبی لمبی زلفوں والے، ساری زندگی بالوں سے پیار کرنے والے جب پھرواتے ہیں نا اسطرا اور کرواتے ہیں ٹنڈ، اور پھر بڑے مزے سے سر پہ ہاتھ پھیر کے ریلیکس ہو کے کہتے ہیں جی عمرہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، 1.5 لاکھ روپے دی، لاکھ روپے دی ٹنڈ، جو مزہ ٹنڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں. اللہ کی قسم دنیا جل کے رہ جاتی. زندگی ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، وہی ہو تو ایسی ہو، محبت وہی ہو تو یہ وہ ہو. اور لوگوں حرمین کی سرزمین سے پیار کا عملی اظہار ہو تو ایسا ہو. چلیے آگے بڑھیے. 8 تاریخ ہے، سارے یوم الترویہ اپنی اپنی جگہوں سے نہا کے احرام باندھ کے روانہ ہیں، مینا میں پہنچے ہیں. سارے ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، فجر، 5 نمازیں پڑھی ہیں. کوئی چھٹی نہیں پڑھتا. چھٹی نماز کے لیے سارے عرفات روانہ ہو گئے ہیں. ظہر اور عصر وہاں پہ پڑھی ہے. نماز مغرب کا ٹائم ہوا ہے، اذان نہیں کہی گئی. سارے مزدلفہ روانہ ہو گئے ہیں. مزدلفہ پہنچے ہیں، اذان کہی ہے، مغرب پڑھی ہے، پھر اقامت ہوئی ہے، عشاء پڑھی ہے. پورا میدان سوئے ہوئے لوگوں کا بن گیا ہے.
صبح اٹھے ہیں، فجر پڑی ہے، مشعر الحرام یا جہاں جگہ ملی ہے ذکر کیا ہے، سارے مینا روانہ ہو رہے ہیں، درمیان میں چھوٹا شیطان بھی آ رہا ہے، بڑا ایزی موڈ، مارنا تو سوکھا تھا، اسے کوئی بھی نہیں چھیڑ رہا، درمیان والے کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا، سارے بڑے کو مار رہے ہیں اور کنکریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، کوئی آٹھویں نہیں مارتا۔ سوچیے نا ذرا، پوری طرح سوچیے، ایسا دین، ایسی محبت، ایسا ایمان، ایسا عقیدہ جو اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے، ہم کیسے اپنے ملک میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جب ہمارا شیطان 10 طریق کو سمجھا ہے اور بڑا ہے، سارے مار رہے ہیں، اسے مارنے کے بعد سارے قربانی کی طرف، سارے ٹنڈ کروانے کی طرف، بے شک پہلے کروائی ہوتی ہے، پھر اس طرح پہ اس طرح، پھر کینچیاں چل رہی ہیں، پھر ٹنڈے ہو رہی ہیں، پھر احرام اتارے جا رہے ہیں، اپنا لباس پہنا جا رہا ہے، ساری قوم طواف افاضہ کی طرف، پھر سائی کی طرف، پھر رات مینا میں آ کے مبین، اگلے دن پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، میں لفظ قوم کی وجہ سے بول رہا ہوں وگرنہ جمرہ ہے، ان جمرات کو کنکریاں ساتھ ساتھ کر کے قوم مار رہی ہے، پھر باقی نمازیں وہیں پہ مبیت، اور اگلے دن پھر رمی جمار، پھر اگلے دن پڑاؤ اور رمی جمار، یہ سب کچھ کیا ہے ذرا پتہ کر کے دیکھنا، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا مومن ہے۔ مت گرائیے خود کو، مت گریے، جڑیے محبت وحی سے، محبتیں پیدا کیجئے، اور یہ جو ذہن بن رکھا ہے نا، لوگوں نے بنا رکھا ہے، وہ لو جی اتھے قبضہ بابیاں دا ہے، دنیا میں اس سے گھٹیا جملہ میں نے نہیں سوچا۔ آپ اپنی ایک بیٹی کو جس سے آپ کا رشتہ ہے، یا اپنے گھر کو کرائے پہ دینا ہو نا، گھر کو 100 دفعہ سوچ دے ہو کتے ادھاں دا بندہ نہ ٹکر جائے، ارے تیرے رب نے اپنا گھر اور اس گھر کا مسلح بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو دے دیا، کبھی سوچنا ضرور، تو اپنا گھر کرائے پہ دے تو 100 دفعہ سوچے، تیرا رب اپنا گھر، اپنے گھر کا مسلح اور اس کی امامت، سیادت اور قیادت کچھ ہے تو رب نے دیا ہے، تو میں ایک بیٹی کا معاملہ ہو 100 مرتبہ سوچے، رب اپنے گھر کے معاملے میں اٹھا کے ایسے دے دیتا ہے۔ چھوڑیے ان ساری چیزوں کو، مجھے میرے دونوں خالو یاد آ رہے ہیں قبروں میں اس وقت، جہاں 19 لاشیں پڑے ہیں، وہاں ایک جگہ اکٹھے گھر میں قبرستان ہے، ملے تھے، مجھے نہیں بھول سکا اس واقعے کو، برقی سیڑھیاں کبھی اتر رہے ہیں کبھی چڑھ رہے ہیں، میں نے کہا کوئی آدمی ہے، آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کرایہ پورا کر رہے ہیں۔ جب وہ نہیں رکے تو میں قریب گیا، دیکھا تو اپنے ہی نکلے، دونوں ہی خالو تھے، ملا، بات چیت ہوئی، اس کے بعد مدینے کی دعوت، آنا تو انہوں نے تھا ہی۔ مدینے میں جس دن آئے، سوموار کو اور جمعرات کو روزے کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری کے وقت بیٹھے، روزہ کھولا، جماعت ہونے سے 2 منٹ پہلے جوتے بغلوں میں لیے تو واش روم کی طرف نکل گئے۔ میں نے کہا شاید کعوہ نہیں پچا، پرابلم ہو گئی ہے، میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے آواز دوں کہ پتر آ جانے ہیں، خیر میں پھر پیچھے کیا، گم نہیں ہو جائے، نئے آئے ہیں، انتظار کر باہر ہی نہیں نکلے، جماعت ہو گئی۔ میں نے نوک شک کیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، ڈسپینسریاں قریب ہیں، کوئی میڈیسن کوئی اہتمام کریں، کہ تینوں آکھیا نہیں تو وگ جا۔ خیر باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا ہے، کہ پتر ساڑی ہے نہ پیچھے ہندی نہیں، ساڑی ہے نہ پیچھے ہندی نہیں۔ ایسی برین واشنگ کر کے قوم کی، ایسے لب و لہجے کے ساتھ روانہ کیا ہے، لاکھوں لگا کے، اگر دل میں پھر بھی بغض رکھا ہے تو چھوڑیے۔ میں نے پوچھا تھا، دوسری کلاس میں نے اپنے ماموں کے پاس، خالوں کے پاس کی تھی، ان میں سے ایک امام مسجد بھی تھے، جب ملنا تو اس وقت کے مجھے وہ جملے یاد ہیں، کہا کرتے تھے پتر اے وظیفہ پڑھیے تھے، اللہ جڑا ہے نا جی عمرے تے لے جاندہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ جب سلام لینا ہے تو ایسے ہاتھ کر کے ایک خاص انداز تک گھما کے لینا ہے، اور جب خالی بیٹھنا ہے تو ورد کرنا ہے المدینہ چل مدینہ،
المدینہ چل مدینہ، بریک بھی نہیں، رکاوٹ بھی نہیں. اور ہمیں اچھا لگتا تھا، چھوٹے بچے تھے، کرتے تھے المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ. اور میں نے وہ دن یاد کروائے. میں نے کہا جناب آپ نے پڑھایا تھا، ہم نے پڑھا تھا، ننیال بریلوی ہے، آپ احباب کی مہربانیاں ہیں، آپ نے جملے سکھائے ہیں، آج رب نے مدینہ دکھایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں. اور جب نماز کا ٹائم آیا، المدینہ چل مدینہ، میرے محبوب کی مسجد، میرے محبوب کا مصلی آیا. آج خالو جی اللیٹرین چل لیٹرین کیوں ہوئے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے. آپ یقین کریں، آپ نے شاید ہنس کے گوا دیا، لیکن میرا درد تھا، کیونکہ میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے. میرے لیے زندگی کے وہ پہلو ہیں کہ جب نانی اماں عمرے سے لوٹ کے، حج سے لوٹ کے کہنے لگی پت کن لاگے کر، قریب ہوئے پت مینو انہاں تے اعتماد نہیں، جنازہ آپ پڑھائی میرا. اور جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو خاندان نے ٹوٹلی طور پہ 100% بغاوت کی، مخالفت کی. لوگوں یاد رکھیے، یہ دنیا ہے، یہاں پہ رب نے دین کے لیے اگر آپ کو ایمان دیا ہے، عبادات کا ٹیسٹ اور مزہ دیا ہے، رب کی توحید میں اور پیغمبر کی سنت میں ڈھونڈیے، اللہ کی قسم کبھی دکھ نہیں ہوگا، دو نمبری نہیں ہوگی، خالص ملے گا. الا للہ الدین الخالص. اور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، تیسرے نمبر پہ آپ اعتکاف میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آپ اس مجلس میں ہیں، پیچھے ہمارے گھر ہیں اور وہ گھر ہمارے نشانے پہ ہیں. ہمارا دشمن وہاں پہ ٹوٹلی طور پہ اپنا ہولڈ جما چکا ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اس وقت مسجد کا عالم، مسجد کا خطیب، مسجد کا داعی، مسجد کا مبلغ، مسجد کا امام، مسجد کا قاری، مدرسے کا استاذ اور ٹیچر، اسے آپ کے گھروں سے ٹوٹلی دور کر دیا گیا ہے. اور آپ کا ذہن اس کے خلاف پراپوگنڈا کر کر کے کہ یہ کریکٹر وائز برا ہوتا ہے، کریکٹر وائز برا ہوتا ہے، اور یہ مانگت فقیر ہوتا ہے، اس سے بچا کریں، اس نے کوئی نہ کوئی سوال ہی کرنا ہوتا ہے، یا اس نے کوئی نہ کوئی کام ڈالنا ہوتا ہے. دو لفظ بولے گئے ہیں اللہ کے لیے. دنیا میں نے اپنی مسجد اور مدرسے کے امام سے بڑھ کے، قاری سے بڑھ کے اس نیلی چھت کے نیچے معزز کوئی نہیں دیکھا. اور میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے افضل ترین جس میں خیر ہو سکتی ہے، بھلائی ہو سکتی ہے، وہ تمہارا قرآن پڑھنے والا ہے یا پڑھانے والا ہے. ساری دنیا جو مرضی کہے، میں نہیں مانتا. مجھے ماننے میں 1% بھی جھجک نہ ہوتی اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا. کروڑوں پتی لوگ، اربوں پتی لوگ، خربوں پتی لوگ، ان گنت دولتوں والے اس مسلح پہ کھڑا ہو کے اگر آپ اس کو 3، 4، 5 ہزار دے رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ پوری کائنات سے افضل ہے. یہ میرا جملہ نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے بڑا حوصلہ کیا ہوگا یار. 30 سال پہلے اس ادارے میں آیا تھا، 99 کی بات ہے. ہمارے شیخ صاحب کی تنخواہ جو اس وقت تھی، جو آج ہے، جاؤ پتہ کر کے دیکھو، کسی کالج کے کسی خاک روب سے بھی کم ہے. لیکن کتنے عظیم لوگ ہیں، حوصلہ ہے، استقامت ہے. نہ جگہ بدلی، نہ مقام بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلی. نہ یہ کہا کہ تھوڑا دیتے ہو چلیں تھوڑا سا پڑھا دیتے ہیں. وہ تڑپ، وہ فکر، وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ محبت، وہ قوت، وہ یگانگت، وہ للہیت، وہ اخلاص. وہ آنے والے بچے جن کو والدین نہیں سنبھال سکے، ان کو امام بنا کے، عالم بنا کے، قائد بنا کے، لیڈر بنا کے. پتہ کیجئے شیخ صاحب کے شاگرد پوری دنیا میں کہاں کہاں ہیں اور کتنی کتنی اماؤنٹ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن استاذ پھر بھی وہیں بیٹھا ہے. تو یہ ہلکا ہے؟ کبھی نہیں. ان لوگوں سے دور کیا جا رہا ہے اور جن کے قریب کیا جا رہا ہے وہ کبھی آپ کو جوا دکھا رہے ہیں. شام کے جتنے شو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان کے، افطار کے، جوئے پہ جوا، پیسے پہ پیسہ، مال دولت، یہ وہ ٹکٹیں، یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا.
حضرات ڈرامے اور فلمیں قوم کی بربادی کے لیے فیشن شو اور بچوں کے لیے کارٹونز کے نام پہ گیمز کے نام پہ ہمارا سب کچھ چھینا جا رہا ہے. ہمارے گھروں کے گھر اور ہمارا عائلی نظام خاندانی نظام ہمارے رشتے اور رشتوں کی قدریں بڑوں کا وقار جوانوں کی بہار اور بچوں سے پیار ختم کیا جا رہا ہے. انفرادی طور پہ اکیلا کر کے مارا جا رہا ہے باغی بنایا جا رہا ہے. ہر عورت کو شوہر کے خلاف کیا جا رہا ہے بہن کو بھائی کے خلاف اور بیٹی کو باپ کے خلاف. ہر عزت کے اوپر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے پیچھے ایک پلاننگ ہے کئی سو سال سے چل رہی ہے وہ ہمارے گھروں میں پوری طرح داخل ہو چکے سیٹلائٹ کے ذریعے اور ہم اپنے گھر سے باہر پیسے کے چکر میں دولت کے چکر میں کمانے کے چکر میں دہاڑی تغاری کے چکر میں اور قاری صاحب اور امام صاحب کو ویسے دور کر دیا گیا جو بچے مسجدوں میں آتے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلسلہ جس طریقے پہ چل نکلا اس حوالے سے تھوڑا ضرور سوچیے. میں یہاں تھوڑا سا تقابل دلوانا چاہتا ہوں. جس یورپ کو آپ اور میں للچائی نظروں سے اور جس سسٹم اور نظام کو ہم آکسفورڈ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں ان کے ہاں عورت کی شادی کرنے والے ماں باپ نہیں ہوتے. پتہ ہی نہیں ہوتا باپ کہاں ہے. وہ بیچاری اپنی سوچ کے مطابق سمجھ کے مطابق جس کو اپنا جوڑ بنا لے چن لے وہ اس کے ساتھ چند دن رہے طلاق دے دے فارغ کر دے چھوڑ کے گم ہو جائے غائب ہو جائے. اس کی کوکھ میں بچہ ہے بچی ہے. اب یہ بچی پیدا ہوئی ہے اللہ کا شکر کریں ہمارے ہسپتالوں میں کلینکوں میں جہاں بھی ہے چچے کھڑے ہوتے ہیں تائے کھڑے ہوتے ہیں بزرگ کھڑے ہوتے ہیں ددیال ننیال سسرال آئے ہوتے ہیں عزت آبرو وقار ہوتا ہے پیار اور محبت ہوتی ہے مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں خیر سگالی کے جذبات ہوتے ہیں. بارک اللہ لک فی الموہوب ورزقت برہ وبلغ اشدہ وشکرت الواہب کے جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں مبارکیں دی جا رہی ہوتی ہیں مگر ادھر ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور دیکھیے یہاں عقیقہ کیا جا رہا ہے عقیقہ کیا جا رہا ہے. ابھی میں شام کو افطار کی پارٹی میں سینکڑوں لوگ موجود تھے. باپ نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا ہے. عقیقہ ہوتا ہے بال منڈوائے جاتے ہیں چاندی میں تولے جاتے ہیں ختنے کروائے جاتے ہیں پیارا سا نام رکھا جاتا ہے بلائیں لی جاتی ہیں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے مگر ادھر ایسا کچھ نہیں ہے. اور جب بچے کو سکول داخل کروانا ہوتا ہے تو بیٹی کو لے کے باپ انگلی لگا کے ماں ساتھ ہوتی ہے داخلے کے لیے جاتے ہیں. ادھر باپ نام کا نشان ہی نہیں ہوتا. اس فارم میں جو ایڈمیشن فارم ہے اس کے اندر باپ کے نام کا خانہ ہی نہیں ہے. اماں کا نام لکھوایا بیٹی کی جتنی سندیں ہیں ڈگریاں ہیں باپ کے نام سے خالی ہیں. اور پھر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے ماں اتنی دیر میں کوئی اور بات کر چکی ہے یا اس کے ساتھ رہتی ہے تو عزت کا مسئلہ ہے نہیں رہتی تو رہائش کا مسئلہ ہے. رہائش کے لیے پیسہ چاہیے پیسے کے لیے جاب چاہیے جہاں جاب پہ جاتی ہے پھر عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے. اگر کسی فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے تو پھر بھی اس کے رحم و کرم پہ ہے. اور لوگوں پتہ تو کیجئے اللہ نے آپ کو اور مجھے جس خاندانی نظام سے نوازا ہے بیٹی کا مقام مرتبہ اور ان پہ خرچ کرنے والے بھائی دوست احباب رشتہ دار کتنے کمال سے سب کچھ کر رہے ہیں. اس کو قائم رہنے دیجئے اس پہ توجہ دیجئے. اور خواتین جس قدر گھروں سے باغی ہو رہی ہیں اس حوالے سے میں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے. فلمیں دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے ناول پڑھ کے کہانیاں پڑھ کے ڈائیلاگ سن کے جس طریقے سے اپنے شوہروں سے بغاوتوں پہ اترے ہوئے ہیں. من خبب امرأة علی زوجها فلیس منا جو کسی کی اہلیہ کو ڈورے ڈال کے اس کے شوہر سے لڑا کر کے دور کر کے یا اس کو بہکا کر کے پھسلا کر کے طلاقیں دلوا کر کے خلے جو ہے ان سے کروا کر کے پھر ان کو جو ہے گھروں کو برباد کر کے بچوں کو زندہ یتیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان لوگوں پہ نظر رکھیے. یہ دشمن پیار اور محبت اور ڈرامے اور فلم اور انجوائمنٹ کے نام پہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ جو کرنے جا رہا ہے اس کو اپنے گھروں کے اندر اس کا نوٹس لینا. اور مثال کے ساتھ بات ختم کر دوں. میرے گھر میں کسی بچے کو کرنٹ لگے تو میں نے کچھ کیا ہوتا ہے. مین سوئچ ہوتا ہے کہ نہیں بھاگ کے سارے اٹھاتے ہیں. اور آج کل تو آٹو کر دیا نا بریکر. ادھر کرنٹ لگے نہیں ادھر جو ہے وہ بریکر گر جائے جان چھوٹ جائے بچ جائے. اور لوگوں اگر کرنٹ لگے تو ہم فوری طور پہ اہتمام کریں لیکن وہ میڈیا وہ تار وہ کیبل وہ سیٹلائٹ جو میرے بچوں کو کرنٹ لگا کے ایمان بھی لے جائے جان بھی لے جائے وفا بھی لے جائے محبتیں بھی لے جائے تعلق بھی لے جائے مودت بھی لے جائے میں اس کو ویسے کا ویسا اور میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہ ہو. ویسے تو میں نے کئی ریموٹ لے کر کے رکھے ہوئے ہوں تو کم از کم میں کسی جگہ سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے کٹ تو لگا سکتا ہوں. پیسے میں نے دیے ہیں
پلازمے میرے ہیں اور بڑی بڑی سکرینیں میری ہیں، گھر بھی میرا ہے، بچے بھی میرے ہیں، تو کسی جگہ دشمن کی ان چالوں کو ناکام کرنے اور یہ جو پرسنل میڈیا کے نام پہ، کمیونیکیشن کے نام پہ، رابطے کی مختلف سائٹس اور ریسرچ کے مختلف انجنز یہ جو مجھے اور آپ کو میسر آئے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے دور میں والدین اچھے تھے، ہم بگڑے ہوئے نکلے، لیکن آنے والی نسل میں جب والدین ہی بگڑے ہوئے ہوں گے، اولادوں کی حالت کیا ہوگی؟ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ سے مدد مانگ کے بندہ مخلص ہو کے، عذاب الہی آ چکا ہے، گھر گھر میں ڈیرے ڈال چکا ہے، لیکن قوم یونس کی طرح علیہ السلام اللہ کی طرف اجتماعی رغبت کر کے اور للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تڑپ کر کے آنکھوں کو جو ہے آنسوؤں کے غسل دے کے اگر ہم اپنے گھر کے بارے میں مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ یہ گھروں کی آبادی ان گھروں کی آبادی کا باعث بنے گی۔ لہٰذا آج الہاد کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایمانیات کو مضبوط کیجئے، آوارگی کی طرف بلایا جا رہا ہے، عبادات سے جڑ کر کے اپنے تعلق اور محبت اور پیار، اتفاق اور اتحاد کو بڑھائیے، اور ہمارے خاندانی نظام کو توڑ کے انفرادی چیزوں کی طرف اور بغاوتوں کی طرف بچیوں کو بھگا کے، کبھی جو ہے نیو ایئر نائٹ، پچھلی آدھی نائٹ اس طرف اور یہ والی نیو ایئر نائٹ، پھر کبھی فروری میں ویلنٹائن، کبھی مارچ میں جشن بہارا، پورا سال اس طرح کے ماحول مہیا کر کے بچیوں کو باغی بنا کے عدالتوں کٹہروں میں بھیج کے ججوں سے ان کے نکاح پڑھا کے جھوٹے گواہ لگوا کے جس طریقے سے زندگی کی شروعات زنا اور صفا اور مریم اور فرشتے اور زید میں اس دنیا میں ہمیں مثالیں مل رہی ہیں، یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے روکنے کی کوشش کریں۔ بڑے بزرگ اپنے وقار کو مد نظر رکھے، نوجوانوں کی بہار کا خیال رکھے، نوجوان اپنے بڑوں کے وقار، عزت اور پگڑی کا لحاظ رکھے، اپنے چھوٹے بچوں اور نئی نسل اور اس جنریشن کی جو ہے صحیح معنوں میں پرورش کر کے مخلص ہو کر کے آگے چلیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ درد کم ہو سکتے ہیں، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو۔ کون مشکل ہے ایسی کہ آسان ہو؟ یہ گرا خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا۔ اللہ رب العزت ہماری کمی بیشیوں کو معاف کرے، ہمارے مسائل کو وسائل مہیا کر کے اللہ مشکل کشائیاں کرے، اور اللہ دشمن کے عزائم خاک میں ملائے، اور ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عزت اور آبرو سے نوازے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ جی ہم دعا کرتے ہیں اور آپ درد دل سے آمین کہیے۔ اللہ جو جو اولادوں سے محروم ہیں ان کے گھروں کے اندر اولاد کا میوہ عام کر دے، ڈھیلے نکلیں۔ حضرات دعا کا سب سے پہلا محتاج میں ہوں۔ گھر کے اندر ماں جی کافی عرصے سے ایک لمبی بیماری کے ساتھ انتہائی شدید تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صحت کا، نرمی کا، پیار کا معاملہ فرمائیں، اور جہاں جہاں جو دکھی ہے، تکلیف میں ہے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اور ہر گھر کے اندر جہاں مائی باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہم سب ان کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بے روزگاری اور غربت اور مہنگائی کا جو ایک طوفان اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں گڑ گڑائیے۔ اور میں ملتمس ہوں احباب سے جو اعتکاف میں تشریف فرمائیں، اللہ نے آپ کو زندگی میں یہ موقع دیا ہے اور یہ نصیب سے باتیں ملتی ہیں، تو آپ اپنے کو، گھر والوں کو، ہم سب لوگوں کو، امت مسلمہ کو اپنے تنہائی کے لمحات میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کا احسان بھی ہوگا اور ہم لوگوں سے پیار بھی ہوگا، اللہ اس کی جزا دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے الہ العالمین، اے زندہ و جاوید، اے قائم رہنے والے اور دنیا کو قائم رکھنے والے، الہ العالمین ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، اللہ ہمارے قدموں کو محفوظ فرما، اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھ، ایمان کی دولت کے اوپر، اللہ دین کی بہار کے اوپر قائم رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وجودوں میں کمیاں آ رہی ہیں، ہمارے اندر ڈھیلا پن ہے، الہ العالمین سستیاں ہیں، اللہ ہمیں ان سستیوں سے محفوظ فرما، اللہ وہ صحیح معنوں میں تن بدن کے اندر جان قوت ایمانی طاقت عطا فرما کہ تیرے قریب ہو سکے۔ الہ العالمین جس مجلس میں بیٹھے ہیں تیرا گھر ہے، اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اللہ گناہ گار ہیں، مغفرتوں کے امیدوار ہیں، اللہ تیری رحمتوں کی بہار ہے، میرے مالک اپنا خاص کرم فرما، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ الہ العالمین لیلۃ القدر کی تلاش میں متلاشی کر رہے ہیں، اللہ سب کے نصیبے میں لیلۃ القدر فرما دے، اللہ ان گھڑیوں کی قدر فرما لے، اللہ ہمارے وقت کو قیمتی بنا دے، اللہ ہماری زندگیوں کو مبارک بنا دے، اللہ جو عطا کیا ہے اس میں برکتیں دے دے، مال دولت میں، عزت میں، گھر میں، جہ میں، شان میں، اللہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے، اللہ مقروض لوگ ہیں بے شمار، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین جن کی اولادیں نہیں ان کو اولادیں عطا فرما دے، اللہ بیٹیوں کی کمی ہے تو اللہ رحمتوں کی نزول بارش فرما دے، اللہ بیٹے نہیں ہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما دے، اللہ جو دے وہ صحت والی، ایمان والی، زندگی والی، اللہ مبارک اولاد عطا فرما، اللہ فرما بردار اولاد عطا فرما، اللہ جو اولادیں ہیں نیک مطیع تابع فرمان بنا دے۔ الہ العالمین جن کی شادیوں کی پریشانی ہے اللہ ان کی عزت اور ان کی آبرو کے حوالے سے والدین کے مسائل کو حل فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی تکلیفیں دور فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے وجودوں میں، ہمارے جسموں میں اللہ بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی باپ بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ گھر میں تکلیف ہے اہل خانہ کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین اس مجلس کے اندر جو بھی کوئی دکھی بیٹھا ہے اللہ خصوصاً ہمارے یہ بزرگ جن کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جوانوں کی جوانی سلامت فرما، اللہ بچوں میں بیماری ہے تو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارا حوصلہ کوئی اور نہیں، تو ہمارا حوصلہ ہے، اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیرے اوپر ہی توکل ہے۔ الہ العالمین ہماری تیرے بارے میں امیدیں بھی اچھی، رائے بھی اچھی، اللہ ایمان اور عقیدہ بھی اچھا، اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں دنیا کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامان بھی بنا، اللہ ہمارا کھویا ہوا عروج لٹا دے، اللہ زوال سے نکال کے، پستی سے نکال کے اللہ بلندیوں سے ہمکنار کر دے۔ آج کی مجلس کو یا ان مجالس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ارباب انتظامیہ کو ہر اعتبار سے، منتظمین کو اور تمام احباب جن کا حصہ ہے اللہ زندگیوں کو قبول فرما، محنتوں کو قبول فرما، اللہ گھر بار میں مال دولت اولاد میں برکتیں دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔